السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے۔ ویسے تو لی کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، یہ لام جار ہے، اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب با محاورہ پڑھیں گے نا تو اپنی قوم سے ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا قومی، یہاں پہ یا حذف ہوئی ہے، ترجمے میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن یہاں پہ حذف ہوئی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، چھوٹی یا جو یا متکلم تھی نا وہ اس میں حذف ہوئی ہے منادہ ہونے کی وجہ سے۔ یا حرف ندا ہے اور قومی منادہ ہے، اس میں سے یا حذف ہوئی ہے، لیکن ترجمے میں یا کا ترجمہ آئے گا۔ یعنی کیسے اس کا ترجمہ کریں گے؟ اے میری قوم۔ اذکروا، یاد کرو، فعل امر ہے، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، یعنی احسان اللہ کا، علیکم تم پر، اذ جعل فیکم، اذ جب، جعل بنائے، فیکم تم میں، فی میں، کم تم، انبیاء، انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہ، وآتاکم، اور دیا تم کو، ما لم، جو نہیں، یؤتا، دیا گیا، احد من العالمین، کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ اب اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم، اللہ کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیے ہیں وہ یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے، ٹھیک ہے۔ ان کو بیک وقت بادشاہ بھی بنایا گیا اور ان کو انبیاء بھی بنایا گیا، جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا اور بادشاہت بھی عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احسانات یاد کرو۔ وَأَتَاكُمْ، اور دیا تم کو، معلوم، جو نہیں، یُؤْتَىٰ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی نا، ان کو مسلمان ہونے کی فضیلت دی تھی، تو یہ تو بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تو اس فضیلت سے محروم ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو مسلمان بنایا تھا اور ان کو سارے جہان والوں میں سے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے بہت چہیتے تھے، یہ اپنی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اس طرح ہوئے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قومی، اے میری قوم، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ندا منادہ ہے، یا حذف ہوئی ہے۔ ادخلو، داخل ہو جاؤ، ارضا، زمین میں، مقدسہ، مقدس سرزمین میں، اللتی، وہ جو، کتب اللہ، لکھ دی ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا ترتدو، اور نہ تم پھیرو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، یعنی تم اپنے پیٹھوں پر نہ پھرو، فتنقلبوا، پس تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے ہو کر۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروا کے کہ اے میری قوم، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدسہ کون سی زمین تھی؟ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، جس میں جانے کے لیے یہ مصر سے نکلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آباد ہوئے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو دوبارہ ان کے ملک میں لے جاؤ، مصر سے نکال کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے سپارے میں سورۃ بقرہ میں یہ سارا واقعہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب شام اور فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور تم پیٹھ نہ پھیرو، یعنی جہاد کرنے سے
خوف نہ کرو، ڈرو نہ، میدان جنگ سے نہ بھاگو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنی وہ جو سرزمین شام اور فلسطین کی تھی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو حاصل کرو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا بے شک، فیہا اس میں، قومن جبارین، قوم جبارین ہے۔ کون سی قوم؟ قوم عمالقہ، وہ نہایت جنگجو قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب تک وہ قوم نہیں وہاں سے نکلے گی تب تک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا وہاں سے، فَإِن یخرجو پس اگر وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِنَّا پس بے شک ہم، داخلون داخل ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ جواب دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ شام اور فلسطین کے سرزمین میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس میں تو قوم جبارین رہتے۔ قوم جبارین سے مراد کون سی قوم ہے؟ قوم عمالقہ، جو بہت جنگجو لوگ تھے، جنگیں کرنے والے تھے، لڑائی کرنے والے لوگ تھے اور بہت طاقتور لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب۔ کہا دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو یخافون ڈرتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا داخل ہو جو، علیہم الباب ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس پر، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَتَوَكَّلُوا پس بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ہو مومن۔ تو قوم نے تو انکار کر دیا۔ اب دو لوگ تھے، یہ آپ نے پیچھے والے رکوع میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ 12 نقیب کیوں مقرر کیے تھے؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 ان کے نقیب مقرر کیے۔ نقیب سے مراد جاسوس، جو قوم عمالقہ کی جاسوسی کر کے آئیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان پر کیسے حملہ کیا جا سکتا ہے، ان پر کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ان میں سے 2 آدمی، ٹھیک ہے، یہ 2 آدمی کون سے تھے؟ کالب اور یوشع بن نون۔ یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بھی بنے ہیں۔ تو یہ 2 آدمی تھے، کالب اور یوشع بن نون، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ پست نہیں کیا بلکہ ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو کہا کہ اگر تم دروازے سے اچانک داخل ہو جاؤ گے، دروازے سے مراد کون سا دروازہ ہے؟ شہر کا دروازہ۔ اگر تم شہر کے دروازے سے اچانک داخل ہو جاؤ گے تو تم ان پر کامیاب ہو جاؤ گے، وہ بزدل قوم ہیں، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور باقی کے جو 10 لوگ تھے نا، انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ پست کیا، انہوں نے اپنی قوم کو یہ آ کے بتا دیا کہ وہ قوم جو ہیں بڑی جنگجو ہے، بڑے بہادر ہیں، ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح قوم کا حوصلہ جو ہے نا وہ پست ہو گیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا جب تک وہ ہیں اس میں، فاذھب پس جاؤ تم، انت تم، ربک اور تمہارا رب، فقاتلا پس تم دونوں لڑائی کرو یعنی جہاد کرو، انا بے شک ہم، ہاہنا یہاں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو یہیں بیٹھیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں جہاد کرو، لڑائی کرو ان قوم جبارین سے یعنی قوم عمالقہ سے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے۔ بزدل قوم ہے نا، یہود جو ہیں یہ بزدل قوم ہے، سامنے جا کے لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوا۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی مگر اپنی جان کا، واخی اور اپنے بھائی کا، ففرق پس تو جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قالا
فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. فَإِنَّهَا پس بے شک وہ مُحَرَّمَةٌ حرام ہے، علیہم ان پر حرام کر دی گئی، علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال. اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو کیا کیا؟ وہ جو شام اور فلسطین کی سرزمین تھی، جو پہلے تو ان کے مقدر میں تھی لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کیا، تو 40 سال کے لیے ان پر وہ حرام کر دی گئی. یعنی وہ 40 سال تک وہ اس سرزمین میں نہیں پہنچ سکے اور اسی میدان طیہ میں وہ بھٹکتے رہے. یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھرتے تھے زمین میں. کون سی سرزمین میں؟ میدان طیہ میں. فلا تعسا پس نہ آپ افسوس کریں، علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر. ٹھیک ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، اس کو دوبارہ میں ریوائز کر دیتی ہوں. اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے. ٹھیک ہے، اور تم میں سے انبیاء بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی اللہ نے وہ نعمتیں تمہیں دی جو کسی کو نہیں ملی، یعنی ایمان لانے کی فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس سرزمین میں داخل ہو جو شام اور فلسطین کی سرزمین میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے مقدر میں کر دی ہے، تو تم پیٹ نہ پھیرو. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ قوم جبارین رہتے ہیں، یعنی قوم عمالقہ جنگجو لوگ رہتے ہیں، ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے. پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان میں سے 10 لوگوں نے تو اپنی قوم کا حوصلہ پست کیا، ان کو یہ بتا کے کہ وہ قوم جبارین سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، وہ بہت جنگجو لوگ ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں. تو 2 لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، یعنی کالب اور یوشع بن نون، تو انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ وہ بزدل قوم ہے، تو ان پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد قوم نے پھر وہی جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جی، میں اپنے بھائی اور اپنی جان کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا، تو آپ نافرمان قوم کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے شام اور فلسطین کی جو زمین تھی نا، ان پر حرام کر دی. 40 سال تک وہ اس سرزمین میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اسی میدان طیہ میں بھٹکتے رہے. یہ میں نے آپ کو سورۃ بقرہ میں سارا بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سزا کے طور پر تھا. پھر وہ وہیں پہ بھٹکتے مر گئے. تو ان کی اولاد جو 40 سال کے بعد ان کی اولاد بڑی ہوئی، انہوں نے پھر طالوت بادشاہ کے ساتھ جہاد کیا اور سرزمین کو فتح کیا تھا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر بادشاہ کو قتل کیا. اس طرح پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سورۃ بقرہ میں سارا پڑھایا ہے، یہ واقعہ سارا بتایا. السلام علیکم رحمۃ اللہ.